بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، میری محترم اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت شیخ کھوکھر حاضر ہے۔ آج نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، زبان کا صحیح استعمال۔ پہلے سوچیں پھر بولیں۔ آج پارٹ 1 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی آیات اور حدیث پاک کی روشنی میں عرض کروں گا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کریں اور بولتے وقت آواز نیچی دھیمی رکھیں۔ یقیناً سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 19۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب باتیں کرتے ہیں ہماری آواز اونچی ہوتی ہے، اور خاص کر جب ہم غصے میں ہوتے ہیں، یا نیچے ہوتی ہے۔ قرآن اونچی آواز کو گدھے کی آواز سے تشبیہ دے رہا ہے۔ یا اللہ فرق بس۔ آیت مبارکہ ہے ادفع باللتی ہے احسن، ادفع باللتی ہے احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ اور بری بات یہ ہے کہ جواب میں ایسی بات کہو جو اچھی ہو، یعنی بری بات کا اچھی بات سے جواب دیا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عالم، ہم جانتے ہیں، بما یصفون، جو آپ تم بیان کرتے ہو۔ فرمایا وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَہُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ پاکیزہ کلام کیا کرو۔ ان کو پاکیزہ کلام کی ہدایت کی گئی ہے اور قابل سب تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ صحیح راستے کی ہدایت کر دی ہے، اور پاکیزہ کلام کی بھی ہدایت انسانوں کو کی گئی ہے۔ فرمایا قول معروف و مغفرۃ و خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ کلمات خیر خیرات سے بہتر ہیں۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، تکلیف دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینا ہی بہتر ہے، درگزر کرنا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں۔ سورہ البقرہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کے تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، اس کی نافرمانی مت کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات، سیدھی سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا۔ فرمایا وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
ہم جو بھی منہ سے لفظ نکالتے ہیں لکھنے والا نگران لکھ لیتا ہے. اللہ اکبر. جو بھی ہم بولتے ہیں ہر لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. فرمایا وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بہترین بات کرو، بہترین گفتگو کرو. چند حدیث پاک عرض ہیں. من یضمن لی ما بین لحییہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے گارنٹی دے جو کہ دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی، وما بین رجلیہ، اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی پرائیویٹ پارٹ، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے المسلم من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. فرمایا آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اس کے رسول، جو اللہ اور یوم آخرت میں یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا، بس اچھی بات کرے، اور لے یصمت، اور اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش رہے. سبحان اللہ، کیسی پیاری آقا عالم سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے الغیبہ اشد من الزنا، غیبت جو ہم زبان سے کرتے ہیں وہ زنا سے بھی بدتر ہے. اور آپ پتہ غیبت کیا ہے؟ مردے بھائی کا گوشت نوچنا کھانا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ایک عربی کا مقولہ ہے اللسان جرمہ، زبان بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، صغیرن، اللسان جرمہ صغیرن، چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ جرمہ ہے، یہ جرمہ، سبحان اللہ، کبیرن، لیکن اس کا جرم جو ہے وہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری زبان کے جرم و گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے رکھے. ایک حدیث پاک میں فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، زبان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھا کرو. ہمیں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اگر ذکر کرتے رہیں گے تو برے کلام سے ہم محفوظ رہیں گے. دیکھیے بھائی اور بہنوں، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جس پہ عمل کرنے کا ہمیں حکم ہے. عمل کے لیے ہی قرآن اتارا گیا ہے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک ہیں. حضور ہماری خاطر ہی دنیا میں بھیجے گئے، تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے. جو ہم نے پڑھا سنا بھی ہے، حدیث پاک ہے، قرآن بھی، اس پر عمل کرنا چاہیے. زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ سرکاری مشین ہے، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. بھائیو بہنوں، گونگے سے اس کی قدر پوچھیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا شاہکار ہے. زبان مختلف زبان مختلف ٹیسٹ، مختلف ذائقے بتاتی ہے. کچھ حصہ میٹھا، کچھ حصہ کڑوا، کچھ حصہ نمکین. سبحان اللہ، عجیب. اور مختلف آوازیں نکال لیتی ہے. بہت فائدے ہیں لیکن خطرناک بھی ہے.
بہت نازک ترین یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اور اللہ پاک نے دو جبڑوں کے درمیان منہ کے ڈبیا کے اندر 32 دانتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا رکھا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم باتیں کرتے ہیں اور دانت بھی ہلتے ہیں لیکن دانت کاٹتے نہیں اس کو۔ لا الہ الا اللہ، دانت اس کے نوکر ہیں، اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر امانت کا صحیح استعمال کرنا ہی دین ہے۔ فرمایا اس کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں الٹے پھینکے جائیں گے۔ یہ وہ زبان ہے جس سے کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد جو جہنم کا حقدار ہوتا ہے، اس زبان کی برکت سے، اس کے اقبول سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ وعدہ ہم کرتے ہیں۔ نکاح کیا ہے؟ وہ ایک جوڑا جو پہلے غور سے دیکھے تو گناہ ہے، اب یہ لفظ قبول کا بے وولم 4 الفاظ 2 گواہوں کے سامنے بولنے سے یہ میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ یہ زبان کا بول ہے، اور اب ان کا دیکھنا ایک دوسرے کو میاں بیوی کا محبت کی نگاہ سے عبادت ہے۔ تمام انبیاء دین کی تبلیغ کرنے آئے، اور سب نے دین کی تبلیغ جو ہے اپنی زبان سے کی، اور دعوت کا کام کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اب چیلنج یہ ہے اس کا صحیح استعمال ہو۔ ہر لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ورنہ پچھتاؤ گے، شرک نہ کرنا۔ فرمایا اونچی آواز سے نہ بولنا، کیوں؟ اونچی آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ ایک دعوت کا سچا بول سبحان اللہ، ترازو کا آدھا پلڑا بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ دوسرا ترازو کا پلڑا بھر جاتا ہے، جو ہمارے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ زبان کا ہی بول ہے۔ چاہے اس زبان سے سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، اللہ اکبر کہیں، یا اس زبان سے کسی کو ابیوز کریں، کسی کو گال بندہ کریں، یا کسی پر کو تانا دانی کریں، یا کسی کو کی غیبت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب تھا وہ صادق اور امین تھا۔ یاد رہے آپ نے صفا کی پہاڑی پر جب آپ کو حکم ہوا دعوت کا، تو پہلا جو بول آپ کا دعوت و تبلیغ کا پہلا بول تھا، جو کہ مشرکین مکہ اپنے خریداروں کو جمع کیا صفا پہاڑی کے اوپر، تو آپ کا پہلا بول کیا تھا؟ وہ پہلا بول یہ تھا کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہا تم مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، کہا آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب نے یک آواز کہا آپ صادق اور امین ہیں۔ آپ کی 40 سالہ زندگی صدق اور امانت کا مجسمہ تھی۔ اللہ اکبر۔ اب زبان کے سچے تھے، قول کے سچے تھے، یہ آپ کی دعوت کی بنیاد تھی، اور یہی ہماری دعوت کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان جیسے کلمہ پڑھا ہے بلغوا انی ولو آیا، وہ دائی ہے، لہذا ہماری زبان کا بول ہمیشہ صادق ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت جب کرتے ہیں تو ایک حرف ہم زبان سے جب تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم
3 حرف ہیں اور 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور قیامت میں بعد ایک ایک نیکی کے پیچھے دوڑتے پھرتے ہو کہیں سے مل جائے تاکہ جنت کا فیصلہ ہو جائے۔ ہمیں نیکی کی قدر کرنی چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک کے بارے میں، جب وہ حج میں گئے تو حج سے واپسی پر ان کا ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ملاقات ہوئی جس کا بیٹا اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اونٹ کی بہار پکڑی ہوئی تھی اور وہ اونٹ کے اوپر تھی۔ تو آپ نے کچھ سوال کیا، اماں جان کہاں جا رہی ہیں، بہن کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آئی، کہاں جا رہی، کہاں رہتے ہو؟ تو اس کا ہر جواب اس بہن کا قرآن میں یہ کوئی نہ کوئی آیت تھی۔ سبحان اللہ، اتنا عبور تھا اس اللہ کے بندے قرآن کے اوپر۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ جوانی سے ان کا یہ معمول ہے کہ جو بھی کوئی اس سے سوال کرتا ہے اس کا جواب قرآن میں یہ کہ کوئی نہ کوئی آیت فرما دیتی ہیں، اور یہ سب ان کی زبان کی برکت تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنی زبان کو پکڑتے اور کھینچتے اور کہتے اس وجہ سے کئی لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یاد رہے، بعض دفعہ زبان کا استعمال نہ کرنا خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس کا استعمال نہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ کسی کے سوال کے جواب میں خاموشی بہتر جواب ہوتا ہے۔ ایک غلط استعمال سے کوئی کلمہ کفر کہہ دے تو جنت جہنم میں بدل جاتی ہے۔ اگر منہ سے جھوٹ بولیں اس زبان سے تو نفاق کی علامت ہے۔ غیبت سے بچنا ہے، مردہ بہ گوشت کھانا ہے، تانا دینا، گالی گلوچ کرنا، یہ سب زبان کے کارنامے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ان غلط کارناموں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یاد رہے، کم بات کرنا یہ سنت رسول ہے۔ کم گفتن، کم بولنا، کم خفتن، کم سونا، کم خوردن، کم کھانا، یہ ولیوں کی علامات میں سے ہیں، ان کی صفات میں سے ہیں۔ یاد رہے کہ دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے، اور زبان دل کا اس ہنڈیا کا چمچہ ہے۔ جو ہنڈیا میں ہوگا وہی نکلے گا۔ اس لیے ہوش کے ہم داخل لیں۔ جو ہمارے دل میں ہوگا وہ ہماری زبان کی ترجمانی کرے گی۔ یہی دوسرے کو پرکھنے کا طریقہ ہے، وہ زبان کا کیسا ہے۔ اور یاد رہے، دل کے اندر اگر جھوٹ ہوگا، تکبر کی گرہ ہوگی، تو ذکر فائدہ نہ دے گا، ذکر اللہ فائدہ نہ دے گا، کیونکہ دل کی مثال ہنڈیا کی سی ہے۔ دیکھیے، خامد بیوی ایک دوسرے کا دل اپنی زبان کے ذریعے جیت سکتے ہیں۔ اچھے بول سے دل جیتا جا سکتا ہے۔ یہی بول جو ہے، غصے کے اندر آپ اس کا صحیح استعمال نہ کریں، اس کو کنٹرول نہ کریں، تو منہ سے لفظ طوا لام الف کا طلاق نکل سکتی ہے غصے میں۔ لہذا ہمیں بہادر وہ جو غصے میں زبان کو کنٹرول میں رکھے، لہذا ہمیں بولنے پہلے سوچنا چاہیے، پہلے تولیں اور پھر بولیں، اور زیادہ کبھی گول مول بات مت کریں، گول مول بات مت کریں۔
سیدھی سیدھی اولو قول سدیدہ، سیدھی سیدھی بات کریں آپ۔ میاں اصغر علی صاحب رحمۃ اللہ بہت عجیب بزرگ تھے ہندوستان میں، تو حضرت محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے وہاں، جو حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کے والد صاحب، اللہ تعالیٰ جنت فردوس ان کے والد صاحب کو عطا فرمائے۔ تو آپ میں دوست تھے، تو انہوں نے وعدہ کیا زبان کو کنٹرول کرنے، آئیے ہم آج سے عربی میں باتیں کیا کریں گے، کیونکہ اپنی زبان میں جب باتیں کریں گے تو زبان لوز ہو جاتی ہے، تو عربی بھی جب بولیں گے تو ہم سوچ کے بات کریں گے۔ ایسے ہی اگر ہماری انگلش زبان نہیں ہے تو انگلش میں بات کریں، اپنی پنجابی اردو میں بات نہ کریں، تو انگلش میں بات کریں گے تو سوچیں گے، ترجمہ کریں گے، مطلب ایسے تمام طریقے اختیار کرنے چاہیے جس سے ہماری زبان کا غلط استعمال نہ ہو۔ اور انسان کے جھوٹا ہونے کے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے اسے آگے چلا دے۔ سنیے غور سے، آہ نہ کر لبوں کو سی اپنے لہو کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی اپنے لہو کے گھونٹ تو پی، زخم پہ زخم کھائے جا آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں سینے پہ تیر کھائے جا اور آگے قدم بڑھائے جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آئیے آج ہم نے زبان کے صحیح استعمال کے بارے میں آیات قرآن، حدیث پاک سنی۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کریں، میری زبان سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں نے بھی ناجائز استعمال کیا ہوگا، ہو سکتا ہے ہمیں بھی کوئی۔ آئیے اللہ سے سچی دل سے توبہ کریں، اور دل سے سچی توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا زبان کا پہلا غلط استعمال بھی صحیح استعمال میں تبدیل کر دیں گے۔ میرے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آئیے دعا پڑھ لیں، اللہ تعالی ہم سب کو کورونا سے محفوظ فرمائے۔ اللہم انی نعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اب ہم سب پڑھتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام، اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کو یا جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم، جمیل بھائی کھوکھر صاحب فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے اکابرین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رحمٰن یا رحیم، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اتوار کو انشاءاللہ ہم اگلا بیان کریں گے، اس کا دوسرا حصہ مختصر سا بیان کریں گے، دوسرا حصہ اس کا آئے گا، زبان کا استعمال، صحیح استعمال پارٹ سیکنڈ۔ اور آپ کو آج میرے بیٹے فیضان احمد کھوکھر نے آپ کو میسج بھیجا تھا، میری طرف سے نہیں، ان کے ٹیلی فون سے میسج آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ دعا فرمائیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ دونوں جہان میں اس کو
آباد رکھے اور کامیاب فرمائے. اور آپ کے سب بچوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سب بچوں کو بھی دونوں جہان میں کامیاب کامنا فرمائے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.